آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جو سو دودھ پلایا، اس کے بعد ام ایمن نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر کے علاقے میں طائف کے قریب جو علاقہ تھا جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا، جس کے دو بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی آب و ہوا لے لیں تاکہ وہ صحت مند بھی ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں رہ کر دیہات میں اچھی فصیح عربی زبان سیکھ لے۔ یہ دونوں مقصد کی خاطر مکے کے لوگ جو سو اپنے بچوں کو دودھ پلانے پرورش کے لیے دیہات کے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا اور اس معاہدے کے ساتھ کہ 2 سال پرورش کریں گے اور اس کے بدلے کچھ معاوضہ لیں گے، اسی سے ان کا زندگی کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی آمینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بی بی حلیمہ کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا اور حضرت آمینہ کی گود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ وہ حلیمہ جب اپنی بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ تشریف لے کر آئی تو ان کے شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے گود میں تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا۔ حلیمہ اس کو دودھ نہ پلا سکتی تھی قید سالی کی وجہ سے، اس لیے کہ خود حلیمہ اچھا کھا پی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کا کام ہوا اور واپس ٹینٹ میں گئے جہاں مکے میں اپنا ٹینٹ ڈالا تھا، اور ٹینٹ میں جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد پھر حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ کیسا معاملہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ لوگ مکہ آ رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو خود پلانے کے لیے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہو چکا کہ جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اپنا سامان جو سو پیک کر کر حلیمہ ان کے شوہر حارث ان کے چھوٹے سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگا کہ حلیمہ اپنی دبلی پتلی سست اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بڑی سستی سے چلتی ہوئی مکہ کی طرف آتی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو گود میں لے کر پرورش کے لیے تیار ہو گئی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، لیکن مزاج اب یہ ہے جب سفر کا آغاز ہوا حلیمہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی، حلیمہ کی سہیلیاں اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کے نکلے، لیکن اس سفر کا جیسے آغاز ہوتا ہے حلیمہ کی سہیلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ چل کر آئی تھی بڑی سستی سے آئی تھی، لیکن اب اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہیں، ایسی رفتار سے جو سو اونٹنی چلتی ہے کہ حلیمہ کی سہیلیاں حلیمہ سے کہتی ہیں اے حلیمہ رک تو صحیح ہم پر رحم کر، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں جو سو مکہ آئی تھی، پتہ نہیں عجیب عجیب معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جب سے یہ جو سو لڑکا ہمارے گود میں آ چکا ہے۔ حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حارث اے حلیمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا۔ شوہر کی بات سن کر حلیمہ کہتی ہے اے حارث مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ جب سے بچہ ہماری گود میں آیا ہے رحمتوں اور برکتوں کا نظام شروع ہوا، یہ نظام یہاں ختم نہیں ہوا۔ حلیمہ جو سو مکے کا سفر طے کر کر بنی سعد قبیلے کی جو سو بستی میں پہنچتی ہیں جہاں ان کی ساری سہیلیاں اپنے اپنے سامان کو نکالتی ہیں اور حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جو سو لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا دیدان احمد گریز صاحب کو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی، خہ سالی کا زمانہ تھا، گھاس وغیرہ جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں ملتی۔ اس زمانے کے اندر عرب کے علاقے میں جو خہ سالی تھی سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا تھا، سب سے زیادہ متاثر جو ایریا تھا قید سالی کی وجہ سے وہ خود بنی سعد کے قبیلے کے لوگوں کا جو سو ایریا تھا۔ یہ مزاج ایسا تھا اس زمانے کا کہ جانور جب چرنے جاتے انہیں گھاس برابر سے نہیں ملتی، اگر وہ گھاس برابر سے نہیں کھاتے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا، ان کی تھن میں دودھ نہیں آتا تو جو مالکین تھے ان کو دودھ پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ لیکن بنی سعد قبیلے کے جتنی اونٹ چرنے کے لیے جاتے، جتنی بکریاں چرنے کے لیے جاتے، کسی کو برابر سے گھاس نہیں ملتی، کسی کو برابر سے شاید پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ لیکن حلیمہ کے گھر کا مزاج یہ
یہ ہے, حارث کے گھر کا مزاج یہ ہے, جب ان کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر نکلتی ہے, چرنے جاتی ہے, کسی جانور کو اتنی گھاس میسر نہیں ہوتی جتنی کہ گھاس حلیمہ کی اونٹنی کو میسر ہوتی. وہ خوب سیر ہو کر آتی, وہ خوب کھا کر آتی اور اچھی تندرست ہو کر آتی, اور جب پلٹ کر آتی تو شام میں اپنے تھن میں زبردست دودھ لے کر آتی. جب وہ دودھ لے کر آتی تو حلیمہ کے شوہر حارث اس کے دودھ کو جو سو نچوڑتے, خود بھی خوب سیر ہو کر پیتے اور حلیمہ بھی خوب سیر ہو کر پیتی. اب ایسا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر کے جانوروں کی صحت ہونے لگی, حلیمہ اور ان کے شوہر کو اچھی صحت ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں جب سے آئے, رحمتوں اور برکتوں کا نظام چلتا چلا گیا. سامنے کرام اس بات کو جان لیے کہ بی بی حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں پرورش کے لیے لے کر آئی تھی. لیکن مزاج یہ تھا, دستور یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں ایک بار بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر جاتی, اور وہ مکہ جب جاتے تو وہاں بھی والدہ سے ملاقات کرتے, اپنے دادا سے ملاقات کرتے, اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے, اپنے چاچاؤں سے ملاقات کرتے. 1 یا 2 دن بی بی حلیمہ وہاں رہتی اور پھر واپس پلٹ کر جو سو اپنے جو سو بستی کو چلے آتی. اس طرح ہر 6 مہینے میں لے کر چلی جاتی. 2 سال کا ایگریمنٹ تھا. 3 مرتبہ حضرت حلیمہ اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے لے چلی گئی تھی. اب آخری 6 مہینے گزر چکے, یعنی 2 سال مکمل ہو چکے. رحمتوں کا نظام, برکتوں کا نظام, خیر کا نظام, خوشی کا نظام حلیمہ نے اپنی زندگی میں جو 2 سال دیکھا, دل نہیں چاہتا تھا, تاریخ ادھر قریب آتی چلی جاتی, لیکن حلیمہ کا دل نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کی ماں کے پاس دے دیں. لیکن دستور کے مطابق آخری 6 مہینے بھی ہو چکے تھے, 2 سال مکمل تکمیل ہو چکے تھے. اب 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی وادی کی طرف نکلتی ہے. جب مکے میں پہنچتی ہے تو حلیمہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمنہ سے ہوتی ہے. آمنہ کے پاس بیٹھ کر ملاقات کرواتی ہیں, لیکن اپنی ایک دل کی بات جو دل میں نہ کہنا چاہتی تھی پھر بھی مجبور ہو گئی کہنے کے لیے, اس لیے کہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ساتھ 2 سال زندگی گزارنے کے بعد اب حلیمہ کا دل نہیں چاہتا اس شخص کو اپنے گلے سے نکال دوں, اس شخص کو اپنے سے دور کر دوں. حلیمہ آمنہ سے گزارش کرتی کہ آمنہ, میں تم سے گزارش کرتی ہوں اس بات کی کہ تم اپنے اس پیارے سے بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دو, میں اس کی پرورش کچھ اور دن کرنا چاہتی ہوں. اس لیے کہ جب سے تمہارا بچہ ہماری زندگی میں آئے, رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہماری زندگی میں کھل گئے. وہ خوشیاں میں چھیننا نہیں چاہتی اپنے آپ سے, وہ خوشیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتی. آمنہ کو بار بار اصرار کیا گیا, لیکن حضرت آمنہ نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ نہیں, میں اپنے لاڈلے بچے کو اب اپنے سے اس سے زیادہ دور نہیں کر سکتی. لیکن حلیمہ نے بار بار اصرار کیا. آخر کار آمنہ کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی اور حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہا اچھی بات ہے, اتنے سال کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس لا کے چھوڑ دینا. ٹھیک اسی طرح دستور